بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت سے آپ لوگوں کو سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آپ کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو۔ خیر جی، یہ بہت ہی پیارے رشتے ہوتے ہیں، ان کے لیے ویسے ہی دل سے بڑی دعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ تو بس جی، تو آج کل اسموک کا موسم ہے، ہر کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو بس بچے بھی ڈسٹرب، میں بھی، اور بس گلے زکام کھانسیاں بخار سب کو ایسے مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو جی، بچوں کی آج پھر سے چھٹی کروائی، کیونکہ بڑی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، چھوٹی والی کو بھی انفیکشن ہو گیا۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو ان کو تھوڑا باہر گھمانے لے جاتے ہیں، تو شاید اس سے تھوڑا فرق پڑ جائے۔ ظاہر ہے بچے باہر نکلتے تھوڑا چینج ہوتا ہے، تو پھر اور کہیں آنا جانا کہیں تو اتنا ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے گھروں میں بیزی مصروف ہوتا ہے، تو ہر کسی کے اپنے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، تو بس ہر کسی نے اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، تو بس نہیں کسی کے گھر کوئی زیادہ جا سکتا، کوئی دعوتیں شاوتیں ہوں، کوئی بلائے تو پھر بندہ چلا جاتا ہے۔ ایسے ہر وقت تو کسی کے بھی گھر نہیں بندہ جا سکتا، ویسے بھی سسرال میں خاص طور پہ ہر کسی کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی آج کل ایک زمانہ رواج چل پڑا ہے کہ بھئی ہم نے فون کر کے ہی کہیں پہ بھی جانا ہے، اگر جانا ہے تو، ورنہ ایسے پہلے ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہیں بھی اٹھ کے چلے جاتے ہوتے تھے۔ خاص طور پہ ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا، ہم لوگوں نے اپنے گاؤں اپنے ماموں کے گھر جانا ہوتا تھا، تب اتنے فون بھی نہیں ہوتے تھے، تو آرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہوتے تھے، اور فوراً اگلے جو بھی ہوتے تھے میزبان کھانا شانا بھی بنا لیتے تھے، اور بیٹھ کے گپ شپ بھی ہو جاتی ہوتی تھی۔ اب تو وہ ٹائم ہی نہیں رہا، ہر کوئی اپنے گھروں میں، نہ کوئی آتا جاتا ہے، نہ ہم کسی کے گھر اتنا آتے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے بیزی لائف ہے، ہر کسی کی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے، اور میری تو ویسے بھی عادت ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ذرا رات کو جلدی سو جاتی ہوں، صبح جلدی اٹھتی ہوں، ورنہ آلموسٹ لوگ نا بڑی دیر سے اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم۔ ویسے بچوں کو اسکول وغیرہ پتہ نہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہوں گے کہ بھی صبح دیر سے انہوں نے اٹھنا یا رات کو دیر تک جاگنا۔ مجھ سے نہیں ایسا ہوتا، میری ایسی روٹین نہیں ہے، اور نہ میں ایسی روٹین خود کی بنا سکی ہوں، نہ میرے بچوں کی ایسی روٹین ہے۔ میری امی نے شروع سے ہمیں رات کو، ہم لوگ بلکہ اس ٹائم کہتے ہوتے تھے امی رات کو 8 بجے آپ لائٹیں بند کر دیتی ہیں، ہمیں سلا دیتی ہیں۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ آگے سے ہم بھی ایسے ہی بن گئے ہیں، ہم نے بھی اپنی اولادوں کو ایسے ہی بنا لیا کہ بھئی جی رات کو عشاء کے بعد ہم نے سو جانا ہے، اور صبح ہم نے اذانوں کے ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ میری بیٹیاں، وہ کبھی ان کے اسکول میں بھی ایسی روٹین ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے وہ چھٹی کرتے ہیں۔ میں آف ٹائم پہ نا انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے بھی 10 منٹ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو بھی ایسی روٹین ہے، وہ بھی نماز کی پابندی کرواتے ہیں، اسکارف وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے یہ بچیوں کے لیے، خاص طور پہ جیسا ماحول آج کل کا چل رہا ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں خود ہی بندہ، ماں باپ کو بھی کنٹرول کرنی چاہیے، ماں باپ بھی دیکھے اپنے بچوں کو، تو بس اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں پھر بھی رکھے، کہ ظاہر ہے مائیں باہر تو نہیں جا سکتی بچوں کے پیچھے، وہ اسکول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے بچوں کو۔ جیسے جیسے کیسز کوئی سنتے ہیں ہم لوگ، میری تو بڑی وہ طبیعت اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی پڑھتے ہوتے تھے، اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ جاتے تھے، لیکن اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہوتا تھا، بڑا ہی اچھا تھا، سب لوگ بڑے اچھے ہوتے تھے، اور یونیورسٹی میں بھی کوئی ایسا ہم لوگ نہیں دیکھتے ہوتے تھے، بڑا اچھا تھا ایٹماسفیئر۔ اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے ٹائم آ گیا، اللہ معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے، سب کی بیٹیوں کو، سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو خیر جی، میں نے یہاں پہ اسپیگٹی بھی تیار کر لی تھی، آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے مجھے نا ایک دم میں ایسی باتوں میں کھو جاتی ہوں نا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں وہ جو ریسیپی بتانی ہوتی ہے نا، تو وہ میں بتا ہی نہیں سکتی، کہ بھی میں اپنی باتوں میں شروع ہو جاتی ہوں۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ بھی بس میں بولتی رہوں، باتیں کرتی رہوں آپ لوگوں سے، اور اپنے دل کا حال بتاتی رہوں۔ بہت عرصہ جب بندہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہو نا، تو اسے ایسا کوئی پلیٹ فارم مل جائے تو وہ بولتا ہی رہتا ہے۔ بس میرے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میں نے اسپیگٹی بھی تیار کر لی، اور نہ میں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے کیسے، خیر میں نے بند گوبھی کافی ساری، میں نے پورا پھول ایک بند گوبھی کا کاٹا تھا، جس کی میں نے کباب والا سالن بنانا تھا، اور اس میں سے میں نے تھوڑی سی بند گوبھی اس میں اسپیگٹی میں ڈال دی، کیونکہ باقی سبزیاں کٹنگ کی ہوئی پڑی نہیں تھی، پہلے میں فرائی کر کے رکھتی ہوں۔
تو بس جی میرا بھی بڑا گلا ख़राب ہے، میں بول رہی ہوں تو گلا بھی خشک ہو رہا ہے ظاہر ہے۔ تو بس میں نے اسپیگٹی بوائل بس اسپیگٹی ہو جائے نا تو وہ پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چکن میں نے نکالا کیونکہ میں نے کہا ظاہر ہے وہ سبزیاں اگر فرائی کی پڑی ہوتی نا تو وہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جلدی سے بس وہ آئل میں فرائی اور کرتے ہیں، فریش کر کے بندہ اسپیگٹی یا میکرونی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس بار میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو وہ میں نے اب کروں گی انشاءاللہ، ٹائم نکال کے سبزیاں بھی فرائی کر کے رکھوں گی۔ میں کباب بھی بنا کے رکھتی ہوں، سبزیاں بھی فرائی کر کے رکھتی ہوں۔ تو بس پھر میں نے یہ کباب بھی نکال لیے تھے فریزر سے، میں نے 3-4 کباب لیے اور یہ سب بند گوبھی میں نے تھوڑی سی فرائی کر کے بیچ میں سویا سوس اور سرکہ بھی ختم ہو گیا تھا، بالکل تھوڑا سا تھا، 2-4 قطرے ہی ہوں گے بس جو میں نے ڈال دیے، 2-4 ڈراپس اس کے سرکے کے۔ تو وہ میں نے پھر 3-4 کباب میں نے اوون میں تھوڑے سے میں نے لگائے اور ان کو تھوڑا سا ڈی فروسٹ کر کے پھر میں نے اس میں لگایا، ڈال دیے ہانڈی میں۔ تو بس ہانڈی بھی بڑی جلدی تیار ہو گئی۔ تو ظاہر جانا تھا باہر پکنک پہ، میں نے کہا ان کو بچوں کو ڈیزرٹ لے چلتے ہیں۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چائے پیتے ہیں ناشتے کے بعد، ہم نے چائے بھی نہیں آج پی تھی۔ تو ظاہر چائے جو ہے نا بڑا ضروری ایک ایلیمنٹ ہے، اگر چائے نہ ہونا تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہم نے کھایا یا پیا۔ تو میں تو دن میں بہت زیادہ بس اگر کوئی کھانا نہ کھانا ہونا تو چائے ضرور پی لیتی ہوں۔ تو یہ پھر یہاں پہ میں بھی ریڈی ہو گئی تھی جانے کے لیے، میں نے کھانا شانا بھی بنا لیا تھا، ڈبوں میں پیک بھی کر لیا تھا، پلیٹس بھی رکھ لی تھی۔ تو یہ پھر بچے بھی تیار تھے بالکل، میں نے اپنے بیٹے کو بھی تیار کر لیا تھا ساتھ ہی ساتھ بس، اور ہیلپر بھی میری آ گئی تھی، اس نے بھی اپنا کام صفائی وغیرہ کا کر لیا تھا۔ تو بس جی یہ پھر اب ہم بیٹھنے لگے تھے گاڑی میں ہم لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کیونکہ ان کی دادوں نے بھی آنا تھا، وہ میرے ہسبینڈ ان کو بلا رہے تھے کہ وہ بھی آ جائیں۔ تو بس پھر جب وہ آئے ہیں تو ہم لوگ بھی چل پڑے ہیں پکنک کے لیے، ہم لوگوں نے ڈیزرٹ جانا تھا۔ یہاں پہ نا بہت ہی کم پارکس ہیں اور بہت ہی مطلب آؤٹنگ کی اتنی اچھی جگہیں بہت زیادہ نہیں ہیں جیسے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک چھوٹے جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ ایک لے دے کے ڈیزرٹ رہ جاتا ہے، وہاں پہ بھی وہاں پہ ہم لوگ کبھی کبھار بچوں کو لے جاتے ہیں۔ اب بھی بہت عرصے بعد ہم لوگ جا رہے تھے، وہ بھی میں نے کہا چلو بچوں کا نا تھوڑا سا چینج ہو جائے، بچے جو ہے نا بڑے ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں، ظاہر ہے ساتھ ہی ہم بھی ہو رہے ہیں ڈسٹرب۔ یہ دیکھیے یہاں سے ڈیزرٹ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو بس سیر پہ نکلنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، بندہ تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جاتی ہے، سیر شیر ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ہم لوگ گئے تھے، جب میرا بیٹا 1.25 مہینے کا ہوا تھا تو پھر ہم لوگ گئے تھے، میں نے کہا ان کے چلو تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے، کیونکہ بہت عرصہ میں بھی بس گھر میں ایسے ہی رہی، میرا بیٹا ہونے والا تھا تو بس طبیعت بھی اپسیٹ تھی، تو گھر کے کام شام بچوں کو دیکھنا، بس بچے بھی بیچارے ڈسٹرب، چھٹیوں میں بھی ہم لوگ نہیں جا سکے زیادہ نانکوں کے گھر بھی، ورنہ بچے شوق سے جاتے ہیں۔ تو بس یہ پھر ہم پہنچے پارک میں، تو بچے جا رہے تھے آگے آگے، میں نے اپنے بیٹے کا اسٹرالر نکالنا تھا، اس کو اسٹرالر میں ڈال کے ظاہر ہے پھر تو جی بچے یہاں پہ بس کھیل رہے تھے، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ پارک، لیکن بس یہ ہے کہ اس پارک میں نا یہ مسئلہ بس لگ رہا تھا کہ آج کل صفائی اتنی زیادہ نہیں تھی اس پارک میں بھی۔ پارک تو یہ بہت اچھا ہے بچوں کے کھیلنے کے، سردیوں میں خاص طور پہ یہ بہت ہی مزے کی جگہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے دھوپ، تو ہم لوگ دھوپ میں بس بیٹھتے ہیں جا کے اور مونگ پھلیاں وغیرہ لے جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، یا کھانے کی کوئی چیز لے جاتے ہیں، کافی دور پڑتا ہے ہمیں گھر سے، تو بس آؤٹنگ ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے۔ پھر یہ جی میں کھانا بنا کے لے کے آئی تھی جو گھر سے اسپیگٹی اور کباب کا سالن، روٹیاں ہم نے رستے سے لے لی تھیں، وہ پھر میں نے یہ پلیٹیں بنا بنا کے سب کو دینے لگی، میں نے کہا بچے بھی کھائیں گے آ کے، تو بچے ظاہر اسپیگٹی کھا لیتے ہیں، بڑوں نے بھی خیر کھائی تھی، کافی زیادہ بنائی تھی، گھر میں بھی تھی، پھر ہمسایوں کے گھر سے بھی پائی کا سالن آیا تھا تو وہ پھر میں نے ان کے گھر بھی بھیج دی تھی اسپیگٹی، ساتھ ہی ان کے برتن میں، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ بس برتن نہ کسی کا خالی جائے، اگر کوئی ہمیں کوئی چیز بھیجتا ہے تو اگر انہوں نے فوراً برتن نہ بھی لینے ہونا تو پھر میں ضرور ان کے برتن میں کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی ہمیں کوئی چیز بھیجتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بس میری فرینڈز بھی ہیں، واک فیلو ہیں، میں ان کے ساتھ واک پہ بھی جاتی ہوتی تھی، اب بس کافی عرصے سے واک بھی نہیں ہوئی، ظاہر ہے بچہ چھوٹا ہے تو پہلے
میرا بیٹا ہونے والا تھا تب سے واک چھوٹ گئی تھی ہماری. تو اس کے بعد بس پھر یہ ہم وہاں سے کھانا شانا ہم نے کھایا تو وہاں پہ بچوں نے کافی سارا کھیلا. کھیل کے پھر ہم جی نکلے ادھر واپسی کے لیے. ہم نے کہا چلو اب واپس چلتے ہیں, بس آگے ہم نہیں جا سکے, زیادہ دھوپ بہت زیادہ تھی تو گرمی لگ رہی تھی بچوں کو بھی. تو بس پھر بچے کہتے ہیں یہاں پہ آ کے پھر ان کی دادوں نے کہا کہ میرا تو پرس ہی پارک میں رہ گیا ہے. تو پھر ہم لوگ یہاں سے پھر ہم نے کہا چلو جی واپس موڑتے ہیں, کیونکہ وہ بھی میری بیٹی نہیں بس یاد کرایا کہ ماما میرا آپ کا پرس ہے پاس. میں نے کہا ہاں میرا پرس تو ہے. میری بیٹیاں نا میرے بڑی چیزوں کے خیال رکھتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مما جا رہی ہیں اب ہمارے ساتھ, تو مما کے پرس میں بیبی کا پیمپر, وائپس, ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو بس پھر ہم وہاں سے واپس گئے. ہم نے جا کے ان کی دادوں کا بیگ شیگ پرس اٹھایا وہاں سے. پھر انہوں نے خوش ہو کے کہ بھی میری بیٹی نے یاد کروایا ہے, تو انہوں نے خوش ہو کے میرے بچوں کو تینوں کو پیسے دیے خوشی میں کہ بھی چلو میرا پرس بچ گیا ہے ادھر ہی, ورنہ رہ جاتا کافی دور پڑ جاتا اگر ہم گھر آ جاتے اور نہ پتہ چلتا. تو خیر وہ بڑا خوش ہو رہی تھی کہ میری بیٹی نے بتا دیا ہے. تو میں نے کہا یہ میری بیٹیاں نا میری بھی چیزوں کا بہت دھیان رکھتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مما نے کہیں جانا ہے تو بیبی بھی ساتھ میں ہے, تو فیڈر رکھنا ہے, فیڈر بوتل میں پانی گرم کر کے رکھنا ہے, مطلب ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. وہ پہلے تو میں خود کرتی ہوتی تھی, اب وہ ماشاءاللہ سے کرتی ہیں, وہ میرے بیگ میں خود ہی چیزیں ساری رکھ دیتی ہیں. تو بس بیٹیوں کا بھی یہ بڑا ہی نا میں کہتی ہوں بلیسنگ ہوتی ہیں بیٹیاں بھی. تو ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ بہت ہی نا خیال رکھتی ہیں. پھر بس جی ہم آگے تھے, آ کے میں نے برتن وغیرہ دھوئے اور پھر بس یہ سامنے والے گھر سے آ گیا تھا نیبر سے سالن پائے کا. وہ بہت ہی اچھی ہیں, جب بھی بناتی ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ بھابھی کو پسند ہے, تو وہ پھر بس مجھے وہ کہتی ہیں کہ نا میں بھیج دوں آپ کو بھی سالن نا پائے کا. جب بھی پائے بناتی ہیں وہ بہت بناتی ہیں, میں نہیں اتنا بناتی, کبھی کبھار ہوا کبھی بنا لیا ورنہ نہیں بناتی. تو خیر وہ بناتی ہیں تو مجھے بھیج دیتی ہیں, اس لیے شاید مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور کوئی اتنا کھاتا بھی نہیں ہے. تو بس جی میری بیٹی کو انفیکشن ہو گیا تھا, میں اس کو لے کے آئی تھی ادھر ڈاکٹر کے. میں نے کہا میں اس کو ایک بار دکھا لوں, کیونکہ نا ظاہر ہے پھر اس کی میڈیسن بھی لے لوں. میں نے کہا ورنہ تو یہ نا پھر کام بڑھتا بڑھ ہی جاتا ہے. تو پھر بس میں نے یہاں پہ اس کی میڈیسن لی, لے رہی تھی اس کو, ان کو پیسے وغیرہ واپس کر رہی تھی, جو پیسے دے رہی تھی وہ مجھے چینج دے رہے تھے. تو خیر پھر میں واپس آئی, میں نے کہا چلو جی اب چلتے ہیں, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. سارے بچے بیمار ہوئے ہیں, بس آج کل ایسا ہی حال ہے, سب کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے بیماریوں کا. تو بس پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی. میں نے کہا ڈاکٹر نے آپ کو چاکلیٹ کھانے سے منع کیا ہے, بس بچے آج کل نا چاکلیٹ چپس یہ چیزیں بہت کھاتے ہیں. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی چاکلیٹ چپس ایسی چیزیں نہیں کھانی ہیں, لیکن بس بچے ہیں وہ ابھی تو کہہ رہی تھی ٹھیک ہے مما نہیں کھاؤں گی. تو بس پھر میرا یہ صبح کا ناشتہ ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ